غسل دے رہا تھا تو برداشت نہ کر سکا تھا۔ ان میں سے پہلی ہیں فاطمہ زہرا۔ علی نے صدا دی تھی کہ اے بی بی، تازیانے کا نشان اب تک موجود ہے۔ بی بی کے بعد دوسری ہیں وہ فاطمہ، میں انہیں بھی فاطمہ ہی کہوں گا نا، چونکہ نسل فاطمہ زہرا میں سے، جسے شام کے زندان میں غسل دیا گیا تھا کہ غسالہ تڑپتے ہوئے باہر آ گئی اور فریاد کی، اس بچی کو کتنے تازیانے مارے گئے تھے۔ کہ اس بچی کو کتنے تماچے لگے تھے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اس بچی کا جو کرتا ہے وہ خون بھرا ہے اور جسم سے لگ نہیں۔ سکینہ لہو لہان کیسے ہوئی تھی؟ ایک جملے میں بتا دوں، ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے نا کہ بی بی کو تازیانے لگے، کسی ملعون نے بی بی کو تماچا مارا۔ ریاض القدس کا ایک جملہ پڑھ دوں کہ بچے جب گر رہے تھے چلتے ہوئے اونٹوں سے اور راہ میں پامال ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کی سکینہ بھی گری تھی۔ آدھی روایت میں نے پڑھی تھی، یہ پڑھ چکا تھا میں آدھی روایت۔ جب شہزادی زینب کبریٰ لے کر آئی تھی تو کیا کہا تھا شمر ملعون سے؟ کہا تھا دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا ورنہ بچی گر جائے گی۔ اس وقت اس ملعون نے کہا کہ نہیں میں نے انتظام کر لیا ہے، بچی نہیں گر سکتی۔ اے ملعون تو نے کیا انتظام کیا؟ تو نے ہماری کا انتظام کر لیا، تو نے محمل کا انتظام کر لیا؟ نہیں، اس شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی۔ سکینہ کو لیا۔ ریاض القدس میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ پشت شتر پر سکینہ کو لٹا دیا گیا، رسی سے باندھ دیا گیا۔ اب جو عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا، شام کی منزل آئی، اس رسی کو کھولا گیا، پشت سکینہ وہیں سے کربلا کا رخ کیا تھا کہ چچا پانی نہیں چاہیے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم فاطمہ زہرا، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور ایک میرا بیمار امام جب محمد باقر غسل دے رہے تھے تو تڑپتے ہوئے باہر آئے، کہ گلے پر خاردار تو یہ شباہتیں ہو گئیں بی بی میں اور مولا سید سجاد میں۔ آخری شباہت، آخری جملہ، کتنی شباہتیں میں نے پڑھ دی؟ بی بی کا ذکر، مولا کی عبادت، بی بی کا حجاب، مولا سید سجاد کا حجاب پر گریہ کرنا۔ بی بی جب غسل دیا جا رہا تھا تو رو رہے تھے علی، سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا محمد باقر رو رہے تھے۔ آخری شباہت پڑھ دوں، آخری شباہت یہ ہے کہ ایک مرتبہ زہری بعد از واقع کربلا آتا ہے مولا سید سجاد کے پاس، کہتا ہے مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا مولا۔ امام نے سر جھکا کر کہا اے زہری تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی، اے زہری یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ عام طور پر شادی کے لیے اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ ضرور تشریف لائے، لیکن زہری کہتا ہے مولا نے ایسا جواب دیا کہ میں مولا کو سامنے کچھ کہہ نہ سکا، سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دن بعد زہری آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے، مجلس میں تو آپ آئیں گے نا؟ زہری نے کہا، جیسے ہی کہا نا تو مولا جواب دیتے ہیں کہ ہاں تو نے میرے بابا کی مجلس رکھی ہے، میں ضرور آؤں گا۔ زہری کہتا ہے میں نے مجلس رکھی تھی، مولا تشریف لاتے ہیں، چھوٹی سی کرسی لگا دی گئی، ایک ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے، میں نے مولا کو ممبر کے قریب بٹھلایا، گریہ ہو رہا تھا، لیکن آج 1400 برس بعد آپ سنتے ہیں برداشت نہیں ہو پاتا۔ اگر مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو، مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، جس نے بازار شام میں زینب کا کھلا سر دیکھا ہو، کہتے ہیں اتنا گریہ مجلس میں ہو رہا تھا کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو زہری قریب آتے ہیں، دیکھا مولا ممبر کے پاس نہیں ہے۔ زہری نے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری وہاں میرا مولا تشریف فرما ہے۔ زہری آتے ہیں، قدموں میں گر کر کہا مولا میں نے تو آپ کو ممبر کے قریب بٹھلایا تھا، آپ وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ کہ اے زہری تو فقط اس ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں
جنت سے میری دادی فاطمہ مجلس میں تشریف لا چکی ہے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں ممبر کے قریب بیٹھا۔